ہی اس کمبخت نے سناتنیوں کے ساتھ دوبارہ کر دیا. چلو آپ کو پہلے اردو والی دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کچھ چیزیں دکھائیں گے. پہلے آپ کو ایک اردو والی سے وزٹ کرواتے ہیں تاکہ جو ہمارے عام مسلمان ہیں ان کو پہلے پتہ چل جائے, پھر عربی والی میں چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آ جا بھائی, آ جا, آ جا بھائی, آ جا, چھتی چھتی آ جا. کدھر گئی ہے اسکرین؟ لو جی, آپ کی اسکرین کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ حیات محمد کس کی ہے جی؟ حسین ہیکل. یہ دیکھیں حیات محمد, ٹھیک ہے جی. اس کے دوسرے ایڈیشن پر ہم نے جانا ہے, یہ میں گزار دوں, یہ اردو والی ہے تاکہ جلدی سے مسلمانوں کو فٹافٹ پتا چلے, پھر میں اردو میں بتاؤں گا, عربی میں بتا دوں گا, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جانا ہے یہاں پر, یہ دیکھیں مقدمہ مؤلف طبع ثانی, دوسرے ایڈیشن کے ٹائم پر انہوں نے مقدمہ ورڈ لکھا تھا 35 نمبر صفحے کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ دکھا رہا ہے, یہ 36 ہے تو ہم 35 پہ چلے جاتے ہیں, یہ یہاں سے, ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے ایڈم کا جھوٹ, یہ دیکھیں ذرا, یہ ہم چلے گئے, یہ دیکھنا صفحہ نمبر 37. اب وہ حسین ہیکل کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر میں, یہاں میں مار کر پکڑ لیتا ہوں تاکہ جو اردو پڑھ سکتے ہیں لوگ ان کو آسانی سے پتا چلے, اور زوم کر دیتا ہوں تھوڑا, ہاں کافی ہے, ہاں یہ پھر میں اپنے مقصد کی طرف لوٹتا ہوں, حسین ہیکل کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, جو مسلمان سیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, ذرا رکھیں, میں پھر عربی بھی دکھاؤں گا. سب سے پہلے مجھے ایک مصری مضمون نگار کی حماقتوں کو واشگاف کرنا ہے. مصری مضمون نگار, ایک دوسرا بندہ ہے حسین ہیکل جس کی بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اس بندے کی بیوقوفی, بلنڈر, سٹوپیڈیٹی, ایڈیٹ, اس کو میں نے ایکسپوز کرنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا یہ تنقیدی مضمون اس مقالے کا ترجمہ ہے جو انہوں نے مستشرقین المانیہ, جرمن اورینٹلسٹ کے ایک رسالے میں چھپنے کے لیے بھیجا تھا. یعنی اس مصری کے پاس ایک جرمنی کے اورینٹلسٹ کا آرٹیکل تھا جس کی ٹرانسلیشن کی تھی. میں ان کا یہ احمقانہ مضمون, حسین ہیکل کہہ رہا ہے, میں ان کا یہ سٹوپڈ آرٹیکل عربی اخبارات میں اس لیے نہیں چھپوا رہا کہ ان کے لگائے گئے الزامات ایسے بے سند اور بے سروپا ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. میں ان کا نام بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا, ان کا نام بھی نہیں لیا, کیونکہ ممکن ہے میری اس تنقید کے بعد ان کو خود ہی شرم محسوس ہو. اب دیکھیے گا ذرا, یہ میں ریڈ میں کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ہوا کیا ہے. اس نے دکھایا نا کہ حسین ہیکل نے حیات محمد میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, حسین ہیکل نے حیات محمد میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قسم بن عبداللہ تھا, وہ نہیں تھا. وہ کیا کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں ان کی تنقید یہ ہے, یہاں سے تنقید شروع ہونے لگی ہے. یہ ایرو لگ گیا, کیا ہے پوائنٹ نمبر 1, زیر بحث کتاب حیات محمد جدید علمی طریق پر نہیں لکھی گئی. وہ مصری نے اپنے آرٹیکل میں حسین ہیکل کی کتابوں پر اعتراض اٹھایا کہ جدید علمی نہیں ہے. دوسرا, یہ دوسرا, ایک ہو گیا, دوسرے پہ آ جائیں. دوسرا اعتراض کیا تھا, مصنف نے اپنی کتاب میں جرمن مستشرقین مثلا نیل, گولڈ زہر اور نولڈ کے افادات سے خوشا چینی کیوں نہیں کی؟ تم نے اورینٹلسٹ کی بات کو نقل کیوں نہیں کیا؟ تیسری بات, مصنف نے اس تالیف میں قرآن مجید کو کیوں اساس بنا لیا؟ لو, وہ اعتراض کر رہا ہے مصری کہ تم نے قرآن مجید کو ہی کیوں بیس بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتے ہوئے, جس کی صحت, یہ ذرا سننا, حسین ہیکل کوٹ کر رہا ہے, کوٹ ان کوٹ, جس کی صحت یعنی نقل کفر, کفر نباشد. اور اس کا کام چیک کرو ایڈم سیکر, اس حرامی کا کام چیک کرو, اس پلے کا, کہ اس اسکالر نے جو بات پر رد کر رہے ہیں, ریفیوٹ کر رہے ہیں, اس کو اسی اسکالر کی طرف ڈال دیا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. ذرا سنو, جس کی صحت میں جرمن کے مقدس مستشرقین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اس کتاب قرآن شریف کے اندر تحریف و تغیر ہو گیا. ان میں ایک نبی کا نام بھی ہے, یعنی نبی کا نام بھی بدل گیا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ حسین ہیکل.
اور وہ بیوقوف مصری کہہ رہا ہے حسین ہیکل تو پیش کر رہا ہے جو اصل میں قسام، جو اصل میں قسم تھا اور آخر محمد بن گیا. اے دیکھ حسین ہیکل رد کر رہا ہے کہ یہ کوئی مصری احمق تھا جس نے مجھے کہا یہ آرٹیکل چھپواؤ. میں نے کہا اس کی بے سند ہے، کوئی اتھینٹک نہیں ہے، کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہے، کوئی اکیڈمک نہیں ہے. اس چیز کو اٹھا کر ایڈم سیکر کہتا ہے کہ یہ حسین ہیکل نے کہا ہے. نہیں یقین؟ سن لو ذرا، میں نے تو آپ کو اردو پڑھا دی ہے، ذرا سن لو. آپ کے جو ہیکل صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں بولا. انہوں نے اپنی سیرت النبی جو کہ محمد حسین ہیکل نے لکھی، اس نے بھی بولا کہ اس کا اصل نام قسم تھا. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ اصل نام کیوں نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا دوسرا سن لیں. وہ بھی اس کتاب میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ محمد کا، یہ اس کا پیج نمبر 47 ہے، پرانا نام اصل نام قسم ہے. کیا ہے جی؟ قسم. جی بالکل 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 ستیہ فرمایا آپ نے. فقد کانا اسمہ قسم او یا قسامت، قسامہ ثم ابدلا من بعد وسار، اور جب ان پہ ریولیشن نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کا نام محمدن رکھ دیا. ٹھیک ہے جی، دیکھ لیا آپ نے. لو پھر اب آپ کو وزٹ کرواتا ہوں حیات محمد. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور چلیں اردو کا بھی تھوڑا سا آگے اور لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ آگے بھی انہوں نے کیا کہا ہے. یہ دیکھیں، یہ مضمون نگار، یہ دیکھیں یہاں سے بھی پڑھیں کہ حسین ہیکل کہہ رہے ہیں اس چیز کو یا وہ رد کر رہے ہیں. چیک کرو ذرا. کہتے ہیں یہ مضمون نگار اگر مصری اور مسلمان نہ ہوتا تو میں ان بہتانوں پر توجہ نہ دیتا. یہ دیکھ، یہ حسین ہیکل کہہ رہا ہے کہ محمد کا نام قسم بن عبداللہ تھا، یا وہ کہہ رہا ہے یہ بہتان ہے، بلنڈر ہے، اکشیپ ہے. اگر یہ بہتان مستشرقین یا مسیحی منادی مشنری لگاتے تب بھی انہیں ناقابل توجہ سمجھتا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. اور آگے جا کر ایک ایک کا جواب دیا ہے، ایک ایک کا جواب. اور جواب دینے کے بعد کہا ہے، یہ دیکھو، یہ میں آگے لے کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے. ٹھیک ہے، اور تمہیں دکھا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. تاکہ ایک ایک چیز آج میں کلیئر کروں. ٹھیک ہے، پوری بات آگے پورا یہ جواب دے رہے ہیں. سورت اول، سورت ثانی، سورت چوتھی سورت یہ ہے اپنے ہاتھ اپنے دشمن. یہ دیکھو ذرا. لیکن ان کی جگہ ہم نے ایک مستشرق کے دلائل اس لیے پیش تاکہ ہمارے مصری نوجوان پسند رہے. ٹھیک ہے، اچھا پورا رد کر رہے ہیں اس کا. آئیے یہ دیکھو ذرا. رد کرنے کے بعد پورا وہ کہتے ہیں اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ کا اسم مبارک قسم یا قسامہ تھا یا نہیں. رد کیا پورا. یہ دیکھو یہ پورا رد کیا ہے 53 پیجز پہ جا کے. تو جن کو اردو آتی ہے ان کو پتا چل گیا کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. اب ذرا عربی کا اوریجنل جو اس نے پیش کیا ہے اس کو بھی دکھا دیتا ہوں ذرا میں. ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو کوئی سندھے، اندھے کو کوئی سندھے نہ رہے. ٹھیک ہے، کسی اندھے کو کوئی سندھے نہ رہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. لو جی، اب میں دکھانے لگا ہوں. پہلے ویڈیو دیکھ لو، کیونکہ ویڈیو دکھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ سناتنیوں کو یا عام مسلمانوں کو پتا چلے کہ یہ وہی اکشر ہیں یا نہیں، یا وہی چیزیں ہیں کہ نہیں. ذرا دیکھیں دوبارہ ویڈیو دیکھیں. وہ بھی اس کتاب میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ محمد کا، یہ اس کا پیج نمبر 47 ہے، پرانا نام اصل نام قسم ہے. کیا ہے جی؟ قسم. جی بالکل 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 ستیہ فرمایا آپ نے. فقد کانا اسمہ قسم او یا قسامت، قسامہ ثم ابدلا من بعد وسار، اور جب ان پہ ریولیشن نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کا نام محمدن رکھ دیا.
ٹھیک ہے جی. عربی سے پڑھ کر لوگوں کو چونا لگا رہا تھا، کیونکہ اردو میں پڑھتا تو اس کے اوپر نیچے لکھا ہونا تھا. عربی میں پڑھ کر لوگوں کو چونا لگا دیا. ٹھیک ہے. اب میں عربی آپ کو پڑھانے لگا آپ کی اسکرین کے اوپر. یہ آ گئی عربی جی. ٹھیک ہے. یہی ورڈ تھے. کیا بولا تھا اس نے؟ پیج نمبر 47. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 46. یہ نیچے بھی دیکھ لیں، یہاں بھی. ایک منٹ، سوری، یہ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں اسکرین ہی پوری یہ کر دیتا ہوں، رکو ذرا، کیونکہ میں یہ ہمیں کہتے ہیں نا جواب دیں جواب دیں جواب دیں. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ہندوؤں کے اندر کتنی سچائی ہے، تاکہ وہ دیکھیں. یہ دیکھو جی، پورا میں نے اسکرین پہ کر دیا. یا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 46 پیج ہے، اس نے کہا تھا 47. ٹھیک ہے. دوبارہ سن لو سناتنیوں، تمہارے لیے دوبارہ. وہ بھی اس کتاب میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ محمد کا یہ اس کا پیج نمبر 47 ہے، پرانا نام اصل نام. ٹھیک ہے. پیج نمبر 47 ہے. یہ آیا تھا نا اسکرین کے اوپر، یہ دیکھو، یہ وہ چلا رہا ہوں میں. اوریجنل کتاب میں نے یہ ویب سائٹ سے کھولی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وفی، یہ انصار المستشرقین ورد علیہم وما یؤاخذوننی بہ، میں ان کا مواخذہ کیا کرتا ہوں، اور جو جھوٹ باندھتے ہیں مستشرقین اور ان کے ساتھی انصار، جھوٹوں کے مستشرقین کے جو دوست ہیں، ان کے اوپر میں رد کرنے لگا ہوں. یہ دیکھو ذرا. وفی مقدمۃ ما اتناولہ بالتفنید رسالۃ وردت الیہ. ٹھیک ہے. من کاتب مصری ذکر انہا، اچھا، ذکر انہا ترجمۃ عربیۃ لمقال بعث به الى مجلۃ المستشرق الالمانی نقدا لهذا الكتاب. اب یہ سننا ذرا. ٹھیک ہے. یہ سننا. یہ جو ولم، یہ وہ جملہ ہے کہ میں اس کو شائع نہیں کروں گا. میں اس کو زوم کر دیتا ہوں. حسین عقل کا کہتے ہیں ولم انشر هذه الرسالۃ، میں اس آرٹیکل کو کیوں چھپواؤں الصحف العربیۃ لأن بها، کیونکہ اس میں متاعن، ایسے ایلیگیشنز ہیں، ایسے آبجیکشنز ہیں، لا سند لها، جن کی کوئی سند نہیں. ولذالک، اسی لیے ترکت لصاحبها، میں نے چھوڑ دیا اس کو، ان يتحمل تبعۃ، کہ اس کو چھپوایا جائے. میں نے اس کو چھپوانے کو چھوڑ دیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ نشروها انشاء. ولم ارا، اور میں نہیں چاہتا، ان اذکیرا، کہ میں ذکر کروں، اسمہ، اس کا نام، فی ھذا التقدیم، اس مقدمہ فارورڈ میں، اقتناء منی، میرا یہ یقین ہے، میں انومان ہے، بانہ سیعدل، کہ وہ ان قریب خود کو ٹھیک کر لے گا، ان نسبتھا الیہ، ان کی نسبت اپنی طرف کرنا، بعد ان یقرأ تفنیدہا، بعد اس کے کہ وہ پڑھ لے گا کہ اس نے کیا یہ بھنڈ ماری ہے. اس کے بعد اب یہ اعتراض پیش کر دیا انہوں نے. اب دیکھیں ذرا، یہاں بھی یہ بھی پیش کیا تھا، یہ سے پڑھا تھا اس نے. یہ دیکھیے گا، یہ دکھاتا ہوں. یہ پڑھا تھا فقد کان اسمہ قسم او قسامہ ثم ابدل من بعد وصار محمدن. یہی پڑھا تھا نا جی، یہی پڑھا تھا. یہ دیکھیں، کہتا جی حسین ہیکل نے ریفرنسز دیے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ محمد کا نام قسم بن عبداللہ تھا، نعوذ باللہ، علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دیکھو حسین ہیکل کیا کہتا ہے. سناتنیوں، تم میں آنکھیں ہوں تو دیکھو، کان ہوں تو سنو، عقل ہو تو استعمال کرو. کس طرح تمہیں پھدو لگایا جا رہا ہے. اسباب خطا المشرکین، اورینٹلسٹ کی مسٹیکس کے پیچھے کاز، ریزن کیا ہے. لم اکن لأعنى بهذه الرسالة ولا بتفنيد ما فيها لولا أن كاتبها مصري ومسلم. وہ کہتے ہیں میں کبھی اس بکواس کا جواب نہ دیتا اگر اس کا لکھنے والا کوئی مصری مسلم ہوتا. ولو انه كان مستشرقا، مسلمان نہ ہوتا. ولولا، اگر مسلمان نہ ہوتا تو میں اس بکواس کا، جھوٹ کا جواب بھی نہ دیتا. ولو انه كان مستشرقا او مبشرا، اگر وہ کوئی اورینٹلسٹ ہوتا یا پادری بھی ہوتا. لترکتہ ملک حبلہ علی غاربہ، لترکتہ ملک کا بھی بول سکتا ہے، ملک کا ہونا چاہیے. لترکتہ ملک حبلہ علی غاربہ، تو میں اس کو اسی کے پاؤں میں پھنسا رہنے دیتا. حبل، رسی میں الجھا رہنے دیتا، یعنی کہتے ہیں نا اس کے حال پر چھوڑنا، یعنی محاورہ ہے، یعنی ایک پروورب ہے عربی زبان کے اندر جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا.
تو کہتے ہیں میں کبھی بھی اس بکواس کا جواب نہ دیتا، مگر اس کا جواب اب مجھے دینا پڑا ہے۔ کیوں جواب نہ دیتا؟ یقول ما تملیہ علیہ اہواؤہ، اس میں اس نے بکواس کی ہے، اپنی بڑ ماری ہے۔ وما تنزہ بہ شہواتہ، اس میں اپنی باتیں گھسیڑی ہیں۔ یہ دیکھو عربی زبان میں لکھا ہے۔ کیوں پھر؟ اور خبیث کے بچے، یہ حسین ہیکل نے کہا ہے، حسین ہیکل نے کہا ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد نے قسم بن عبداللہ تھا۔ کیسا مکار اور جھوٹا آدمی ہے، کہتا ہے ریفرنسز کے ساتھ کہا ہے، انہوں نے رد کیا ہے۔ آپ کے جو ہیکل صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں بولا، انہوں نے اپنی سیرت النبی جو کہ محمد حسین ہیکل نے لکھی، اس نے بھی بولا کہ اس کا اصل نام قسم تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ اصل نام کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اصل نام کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کوتی کے بچے، جو اصل نام تھا وہی دنیا کو پتا ہے۔ آج میرا ارادہ تھا کہ میں 3 فیزز میں ایپیسوڈ کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1 اس کی ریسرچ کا بھنڈا پھوڑنا، پوائنٹ نمبر 2 جو ریسرچ ہے اس کو ایکسپوز کرنا، یعنی ریسرچ کی کنٹینٹ پہ بات کرنا، اور نمبر 3 یہ تھا اس چیز کو ثابت کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل نام ہی محمد تھا، پیدائش سے لے کر آگے تک۔ اور قسم کیا ہے، کیوں یہ نام آیا سامنے، کیوں یہ بات آئی، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر جو ریسرچ اس نے پیش کی تھی کسی طور پر بھی ایک چیز ثابت نہیں ہو سکی، ایک چیز بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ 2.25 گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں، 1-2 کالر میں ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، ابھی تو یہ دوسرے ریفرنس پر ہم نے بات کی ہے، اور میں نے آپ کو عربی میں اردو میں دکھا دیا ہے اور اس کے منہ سے سنوا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میں لے رہا ہوں ایک کالر، ہمارے ساتھ ہیں ستیہ نام سے، مگر مجھے لگ رہا ہے یہ مسلمان ہے، میں ان کو لے لیتا ہوں تو بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں تھوڑا سا اس کو سمجھ رہے ہیں جیسے بریک ٹائم تھوڑا چل رہا ہے جی، اس لیے میں مسلمان کو لے رہا ہوں، مگر نہ آگے میں دیکھ رہا ہوں کچھ سناتنی وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں تو میں ان کو لے لیتا ہوں، ایک سناتنی آئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں بعد میں جی۔ ستیہ بھائی Mohammed Bosadi Wala Randi Kiala وہ کھوتی دے پتروں کو جواب بھی دینا آئے گا کہ میرے کو چبلانے نس گئی یار، چبلا دیا چبلانے اس سے پتا چل رہا ہے تیر موری دے وچ ہے۔ اب اس پر تو بنتا ہے یار، پلیز ایک بار، پلیز 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 اس پر تو ایک بار بنتا ہے۔ Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. اچھا، مجھے ایک انیس انصاری صاحب نظر آ رہے ہیں، پلیز اپنا کیمرہ آف کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کو اسکرین پر لوں، ٹھیک ہے؟ اور کیمرہ آف کر دیجئے گا میرا بھائی، میں نہیں چاہتا ہمارے مسلمان جو ہیں خاص طور پر اگر انڈیا سے ہیں تو ان کا فیس جو ہے وہ سامنے ہے۔ کیمرہ آف رکھیے گا، مائک پہ بات کریں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے، اگلی بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ انصاری صاحب السلام علیکم۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کرم ہے، آپ سنائیے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں انصاری بھائی؟ یار ایک جگہ اللہ کا شکر، انصاری بھائی موبائل سے ہیڈ فون نکال لیں یا یہ ہلے نہیں، شور کر رہا ہے بہت زیادہ۔ جی جی حضرت، آپ سے میں بہت دن سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی ہلو جی جی، میرا نام محمد حافظ محمد انیس ہے۔ جی 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 بولیں بولیں، جی جی ہاں، بولیں۔ تو ہمارے ایک بھائی ہے، میں ان سے بات کراؤں گا آپ کی، کب اور اسٹریم کب چالو رہے گی آپ کی؟ سر آپ اسٹریم سن رہے ہیں، ان کے ساتھ تو بات ہوتی رہے گی، جب بھی انشاءاللہ موقع ملے گا بات کر لیں گے۔ آپ نے اسٹریم سنی ہے یا نہیں؟ ہاں، میں سنتا رہتا ہوں حضرت۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر سنیں، بہت شکریہ انصاری بھائی، جب بھی اسٹریم ہوگی آ جائیے گا، بھائی کے ساتھ بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ اوکے، جی جی، اللہ اوکے۔ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، سٹیج چھوڑ دیں انصاری صاحب، سٹیج چھوڑ دیجیے گا ہمارے ساتھ جناب۔
یار یہ مسلمان کیوں ایڈ ہو رہے ہیں بھائی؟ جتنے تھے میں نے ان کو لے لیا، ابھی تو مسلمانوں کو نہیں میں نے لینا، ابھی ایک دو کو لینا تھا جو تھے بیک اسٹیج پہ بیٹھے تھے. اسٹیج چھوڑ دیں تاکہ آپ لوگ بین لیں کہیں. جی ایڈم فین، ایڈم فین مائک انمیوٹ کریں بھائی. ہاں پیارے بھائی چلیں اسٹیج چھوڑ دیں پھر، ٹھیک ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے الٹیمیٹ. جی بھیا الٹیمیٹ، الٹیمیٹ، الٹیمیٹ مائک انمیوٹ کریں یارا. یہ کیا ہے؟ ہیلو، یہ کون سی زبان میں نے کہا تھا لوگ ادھر آ کے ایلین ہو جاتے ہیں، یہ کو پتہ نہیں ایلین کی زبان ہی بول رہے ہیں. سمجھ سے میری باہر ہے. ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں. جی ابراہیم صاحب. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ابراہیم بھائی، کیسے ہیں؟ بھائی ان کے بارے میں میں ایک بار ان کی سٹریم پہ گیا تھا، تو جو آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کری ہے نا ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. انہوں نے اس دن ایک ٹاپک رکھا تھا کہ ایک حدیث سیرت ابن ہشام سے رکھی تھی اور اس کی ٹرانسلیشن رکھی انہوں نے. ٹرانسلیشن جو تھی ایک وہ دکھایا، پہلے بک کو دکھایا پھر ٹرانسلیشن کو دکھایا. ویسے وہ حدیث جو ہے اس کی صحت پہ بھی سوال تھا، لیکن ٹرانسلیشن بالکل اپوزٹ دکھائی. وہ حدیث پہ بڑا انہوں نے بحث پورا ٹاپک دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بچپن میں ریپ ہوا تھا، اور سیم چیز وہی نکلی کہ پہلے میں نے وہ حدیث پڑھی نہیں تھی، بعد میں او یار کیا تو تماشا لائے ہے؟ ٹاپک کے اوپر بات کرو، اپنی شگوفیاں بیچ میں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے لوگ. اور بائی دا وے آپ کو بتا دوں یہ اس ٹاپک پہ کیوں نہیں آ رہے، یہ چیلے چانٹے جو آ رہے ہیں اس ٹاپک پہ کیوں نہیں آ رہے؟ سمجھ تو آئے نا. مسلمان نہیں میں لے رہا یار بھائی، میرا بھائی مسلمان سٹیج چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. ٹاپک رکھا ہوا ہے، اس ٹاپک کے اوپر آؤ نا یار، کیا ماں کرتے ہو؟ ہاں اکھنڈ بھارت بھائی کیسے ہو؟ ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی ہے. ساتھی بھائی ہیں؟ ہاں بھائی. جی یار آج آپ کی اسٹریم اینٹی ہندو چینل کیوں چلا رہے ہو؟ اینٹی ہندو؟ اینٹی سناتن چینل ہے نا، آپ ہمارے دھرم کے بارے میں غلط غلط افواہ پھیلا رہے ہو اس چینل پہ. میں آج کی اسٹریم آپ نے سنی ہے بھائی؟ وہی ایڈم سیکر کے آپ کسی مدے پہ وہ کر رہے ہو. تو ایڈم سیکر ہندو ہے؟ اس سے پہلے کی اسٹریم بھی تو ہے نا آپ کی، وہ اس کا کیا ہوا؟ وہ تو آج کی اسٹریم پہ کب بات کریں گے؟ آج کی اسٹریم پہ 1 سال بعد کریں گے ہم بات. اس سے پہلے بھی تو آپ لوگوں کے کارنامے دکھ رہے ہیں نا. ہاں چلو پھر آپ کو اینٹی ہندو دکھاتا ہوں میں کیسے ہوتا ہے، ذرا سنیں اسکرین کے اوپر. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. جی اکھنڈ بھارت بھائی یہ میں نے تو نہیں کہا یار. تو وہ تو پاکستانی ہے نا یار آپ کی طرح. اچھا ایڈم بھی تو پاکستانی ہے نا، اور سناتن کو بدنام کر کے ہوگا یار. میں تو نہیں کرتا سپورٹ، آپ نہیں کرتے؟ جو کر رہا ہے کر رہا ہوگا. دیکھتا ہوں اس کی اسٹریم کبھی کبھی آ جاتی ہے.
हाँ कभी कभी तो स्ट्रीम करते, यानी सही कर रहा है वो जो कर रहा होगा उसका जाना है। आप भी तो उस हिसाब से आप भी तो गलत कर रहे हो। आपकी चैट धर्म के बारे में गलत बोल रही है पूरे हमारे। यार इतने मेरी बात प्राचीन सुनो। जो वेद है, साइंटिफिक वेद है जिसमें दुनिया को मेडिकल दिया, साइंटिफिक थ्योरी दी, बहुत सारी तरीके, उन मुद्दों को भी तो सामने रखे, जनता को एजुकेटेड करिए आप। अब मुझे सुनिए जरा अखंड भारत भाई, एक मिनट। ये उन सनातनियों को सुनना चाहिए कि उड़ता हुआ तीर के आगे पिछवाड़ा कौन कर रहा है। हम पकड़ने लगते हैं एक्स मुस्लिम को, उसी स्ट्रीम के बीच में आता है एक हिंदू, वो आके कहता है जी हमारे वेद तो ये वो वेद साइंटिफिक बड़े वैज्ञानिक। अभी खोल दूंगा वैज्ञानिक तो फिर ये छोड़ डाल देंगे कि एक्स मुस्लिम पे बात करो ना, हमारा क्या कसूर है। ये मैं कह रहा हूं, मुझे चाहिए एडम सीकर के फैन। इधर उधर कोई विज्ञान वज्ञून वेद से टपकाने की कोशिश करेंगे, मैं उसको रुमाल लेके साफ कर दूंगा मेरा भाई। आप एडम सीकर के फैन हैं तो आपसे बात होगी, अदरवाइज आप तीर ना ले मेरा भाई, मैं उसके पिछवाड़े में मारना चाह रहा हूं। आप साइड पे हो जाए मेरा भाई, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। यही हुआ है, मैंने स्ट्रीम करनी शुरू की, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। जो देखो सनातनी आ जाए, जो देखो सनातनी आ जाए, वो आगे कहना शुरू कर दे भाई हमारा क्या। अब पता चला अखंड भारत भाई, आप सुन रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं हम सनातन के ऊपर बात? क्योंकि एक्स मुस्लिम के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, बीच में सनातनी आके कहता है जी ओ हो। मैं बुला रहा हूं उनको जो एडम के फैन है, वो सनातनी हो, वो क्रिश्चियन हो, वो एक्स मुस्लिम हो, वो मुर्तद एथियस्ट हो, कोई भी हो। हमारे साथ ये हुआ है। अब समझ आइए उन सनातनियों को कि जी एक्स मुस्लिम पे करो ना बाबा, में क्यों तो गेते हो, वेद का क्या कसूर है, प्राचीन काल से वेद थी, कुछ वेद तो थोड़ दो। फिर आप तोतले थे, आपने यहाँ थोड़ दो, हमने थोक दिया, तो हमें क्या पता था। तो थोड़ा अलसी वगैरह खानी थी ना, ताकि बात तो समझ आती। हो क्या करें। द डिफेंडर एंड पता नहीं एन एक्सपोजर जी। हेलो, चले गए हैं। ये कोई करके रूप करके कोई आया है जी, कॉल पे ले, आईडी पे लिखा हुआ है जी भाई, ले लिया कॉल पे। हेलो जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। कैसे हैं आप भाई? एकदम मजे में, सनातनी भाई हैं आप? एकदम बराबर से। फिर तो आपका मजे में रहना बनता है। मैंने सुना अम्मा के चूत पे कीड़े पड़े। क्या सीप की क्या, ये क्या बोला है यार, आवाज नहीं, किधर गया है? हेलो, किधर गया ये? खैर, ओ एडम सीकर उर्दू खुद स्वयं हमारे साथ हैं ठुकवाने के लिए अपनी जी जनाब। हाँ भाई एडम सीकर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, लाइक दिस टाइम। यार क्या आपने एक चीज नोट की है, प्रोग्राम मैं कर रहा हूं एडम सीकर के ऊपर, कितनी बड़ी तादाद में सनातनी आ रहा है, ब्लास्फेमी भी कर रहा है और गाली भी निकाल रहा है। आपने नोट किया सनातनी, आपने नोट किया आगे सनातन जी हमने ये नहीं वो नहीं, गालियां ये वो हैं। इससे आपको उन मुसलमानों को पता चल जाना चाहिए जो हमें कह रहे थे हाथ हल्का रखें जी, प्लीज प्लीज, चूचू मूचू कूचू करें, बस कूचू मूचू पूचू, ताकि वो पोचू डाल जाए। तो अब मैं जब KGF 3 करूंगा ना, तो श्री कृष्णा की फाड़ियां मैं चीरूंगा खुद, ठीक है ना। हाँ बीच में, हाँ बीच से, सुराख के ऊपर से, ठीक है ना, ये याद रखना। और सीता को पपीता मैं बनाऊंगा, ये याद रखना, ठीक है जी। सीता को पपीता मैं खिलाऊंगा, वो भी खुश्क वाला, ठीक है, ये याद रखना। आप रेडी हो जाओ।
کم پہ گیا جی، کم پہ گیا جی.